السلام علیکم زیاد۔ وعلیکم السلام ظاہر۔ تم یہاں اکیلے بیٹھے کیا سوچ رہے ہو؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہماری زندگی کا کوئی مقصد بھی ہے؟ ہونا تو چاہیے۔ ہاں سچ میں ہم بھی کوئی کام بنا مقصد کے نہیں کرتے، تو اللہ کا کوئی کام بنا مقصد کے کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو کیوں نہ ہم یہ بات دادا جان سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ ہاں چلو چل کے دادا جان سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم دادا جان۔ وعلیکم السلام بچوں، کیسے آنا ہوا؟ دادا جان ہم آپ سے ایک سوال پوچھنے آئے ہیں۔ آؤ بیٹا، اطمینان سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ہاں تو اب بتاؤ بچوں، کیا سوال ہے؟ دادا جان میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد بھی ہے۔ بچوں پہلے یہ بتاؤ کہ اتنا بہترین سوال آیا کس کے ذہن میں؟ اس طرح کے سوال زیاد کے علاوہ اور کس کے دماغ میں آ سکتے ہیں دادا جان؟ شاباش بیٹا زیاد، سب کو اس طرح کی باتوں پر غور کرتے رہنا چاہیے۔ جی دادا جان، مجھے اس طرح کی باتوں پر غور کرنا اچھا لگتا ہے۔ جی بچوں، دنیا میں کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہوتا، تو اللہ رب العزت کا کوئی کام بے مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے بھی ہمیں ایک مقصد دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اسے اللہ رب العزت نے قرآن میں یوں بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کسے کہتے ہیں دادا جان؟ بچوں، عبادت ہر اس کام کو کہتے ہیں جس سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے۔ اب ہم چاہے وہ کام اپنی زبان سے کریں، چاہے اپنے دل سے کریں، چاہے ہم اپنے ہاتھ اور پیر سے کریں، ہم دل میں کسی کے بارے میں اچھا سوچیں، یہ بھی عبادت ہے۔ ہم زبان سے کسی کو اچھائی کی طرف بلائیں یا کسی کو تسلی دے دیں، یہ بھی عبادت ہے۔ ہم اپنے جسم سے کوئی اچھا کام کریں جس سے اللہ راضی ہو، یہ بھی عبادت ہے۔ اس طرح کے ہزاروں کام ہیں جو ہم زبان سے، اپنے دل سے اور اپنے جسم سے کرتے ہیں، سب کچھ عبادت ہو سکتا ہے۔ دادا جان ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ کون سے کام اللہ کو پسند ہے؟ جی بچوں، قرآن اور حدیث ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کون سے کام اللہ کو پسند ہیں اور کون سے کام اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ ہاں تو بچوں، زندگی کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے عبادت، صرف اور صرف اللہ کی عبادت۔ اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زندگی تو ایک ہی بار ملی ہے، اس میں جتنی موج مستی کرنی ہے کر لو، وہ لوگ سراسر گمراہی میں ہیں۔ اگر وہ اسی حال میں اس دنیا سے چلے جائیں تو یقیناً وہ اللہ کے ہاں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ زندگی کے اصل مقصد سے بہت دور ہیں۔ عیش و آرام اور موج مستی کی اصل جگہ تو جنت ہے، جس میں اللہ کے وہی بندے داخل ہوں گے جو دنیا کے اندر اپنی زندگی کے مقصد کو پانے میں کامیاب ہوں گے۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا ہی میں موج و مستی کر لیں اور اللہ کی عبادت سے غافل رہتے ہیں، آخرت میں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جو سراسر دہکتی ہوئی آگ ہے۔ تو بچوں، آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جی دادا جان۔ شاباش بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ انسان کی زندگی کا مقصد جاننے کے بعد اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو گے اور اپنے دوستوں کو بھی زندگی کے مقصد سے آگاہ کرو گے۔ ضرور دادا جان۔ ٹھیک ہے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔